پہچاننے کے لیے بیس قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بیس کیا ہے؟ بولو, عقل ہے. پھر عقل آگے بتاتی ہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا, وہ مقصد صرف پیغمبر بتاتے ہیں. تو اگر یہ پیغمبر غلط تھے اور یہ قرآن غلط ہے تو وہ خدا بتاتا کیوں نہیں ہے, جبکہ اس نے ان کے حق کے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دی ہیں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ابھی کیا کیا دلائل ہیں. تو میرے بھائی ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ قرآن سے نبی کو, نبی سے کس کو, قرآن سے. بیس عقل ہے. آپ بیسک ہی چیزوں میں بے عقلی کی باتیں شروع کر دیتے ہو تو آخر تک آپ کی عقل پھر کام نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد تک آپ عقل سے کام لوگے. اس کے بعد دیکھو ایک آدمی کو جانچنے کے لیے کہ سچا ہے یا جھوٹا آپ عقل سے کام لیتے ہو, جب ثابت ہو جاتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے تو پھر اس کی ہر بات پہ آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سچا ثابت ہو گیا تو یہ ثابت اسی لیے تو کیا ہے کہ اب جو یہ کہے گا ہم اس کو مانیں گے. عدالت میں یہ کہتے ہیں نا ہر چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے, یہ لوگ ہر چیز میں, ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی. وسیم کا سبکتگین صحیح ہے, سبکتگین نے چوری کی, عدالت میں آپ سائنس سے ثابت کرو گے یا گواہوں سے؟ دو آدمی جو سچے ہوں ان کا سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان سے اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی کہ اس نے چوری کی, ان کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بس دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے, تو یہ دلیل, اس دلیل کی بیس پہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, اس دلیل کی بیس پہ چوروں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ کوئی سائنس تھوڑی ہے. تو جب پیغمبر کی نبوت ثابت ہو گئی, سچا ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر پیغمبر جو خبر دیتے ہیں اس کے لیے الگ سے آپ کو سائنسدانوں سے مشورہ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی, وہ خبر صحیح ہوتی ہے. پھر مانا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو مانو. پھر تو کہاں بات چلی گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میرے بھائی نوح علیہ السلام کی یہ جو واقعہ ہے نا یہ تواتر سے ثابت ہے, تواتر سے. اہل کتاب بھی, عیسائی بھی اور مسلمان بھی, اور یہ صدیوں سے کتابوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ واقعات. ان کا انکار کرنا یہ ایسے ہے جیسے بالکل یقینی اور بدیہی چیز کا انسان انکار کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا. تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں جو نجات ملی پیغمبر کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے ملی ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو پیغمبر کی نافرمانی سے بچے. جو پیغمبر کی نافرمانی کر کے اگر کامیاب ہو رہا ہے تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, حقیقت میں یہ کامیاب نہیں. دیکھو تبلیغ میں جو ایک بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے, بڑی خندانی بات ہے, اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بھی ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. جن کو تبلیغ جماعت پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے غلط والا مطلب لا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دکان سے نہیں ہوتا تو بند کر دیں دکان. تبلیغ والے تو کہتے ہیں دکان بند کر دو, حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب ساری طاقتیں اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ناراض کر کے لوگے اور وہ دے بھی دے گا بالفرض, آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ناراض کر کے بھی, چوریاں کر کے نہیں لوگ پیسے کما رہے ہوتے, زیادہ کما رہے ہوتے ہیں بلکہ. تو بھئی اللہ ناراض کرو راضی کرو, پیسہ تو کمانے سے آتا ہے, چاہے صحیح طریقے سے کماؤ چاہے. بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو ناراض کر کے ایک چیز لے رہے ہو, اللہ دے رہا ہے جبکہ وہ خوش نہیں ہے, تو اس میں خیر نہیں ہو سکتی, اس میں خیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو خیر نظر آ رہی ہے نا تو وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اس میں فوراً شر نظر آنا شروع ہو جائے تو سب لوگ چوریاں کرنا, کرپشن کرنا چھوڑ دیں. اللہ دکھاتا ہے ایسے ہی ہے. اس کی ہمیں قرآن نے مثال. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار گناہگار تو خوب پھل پھول رہا ہے, وہ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. تو بھائی وہ بڑے مزے کی زندگی گزار اس لیے نہیں رہا کہ اللہ اس سے خوش ہے, اللہ اس کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑے گا. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. قرآن نے یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نافرمانوں کو سنستدرجہم مہلت دیتے ہیں, ایک دم نہیں سب کچھ ہو جاتا, آزمائش ہے یہ. اگر گناہ پہ فوراً پکڑ ہوتی تو پھر ان مناظروں کی, ان بحث مباحثوں کی ضرورت نہ ہوتی. ساری دنیا اسلام قبول کرتی, ساری دنیا نیک بن کے زندگی گزارتی. بعض دفعہ نیکی پر ٹینشن آتی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی کہ نہیں تھی؟
لڑکوں سے بدفعلی. کس قدر پھیلتا جا رہا تھا یہ ان کے اندر مرض. لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے, قوم باز نہ آئی. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایک دم اللہ نے ایسے ہلاک کر دیا ان کو؟ نہیں ہلاک کیا نا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا. وہ فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, لوط علیہ السلام کے گھر آئے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے, کیونکہ اللہ نے ان کو کوئی الگ ہی حسن دیا تھا. تو خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ اب ہمیں اپنی حرام خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا. اب دیکھو, کوئی بھی عقل مند ہو, جو بیوقوف لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ لوط علیہ السلام تو کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب آئے گا, جبکہ یہاں عذاب کے بجائے گناہ اور زیادہ کیا ہو رہا ہے, آسان. آج بھی لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں. اتنا معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے. پہلے زنا بہت مشکل تھا, لڑکیاں مانتی نہیں تھی. آج تو میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار کیسے اتنے آرام سے زنا ہو رہا ہے بھائی. اور جب ایک چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر جو نہیں کر رہا ہوتا لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون سا کیا مولوی والی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے, یار کیا مولوی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں موبائل کی شاپ پہ کھڑا ہوا تھا, میں یہ چیزوں کو بہت نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو اس وقت میں بہت زیادہ آزاد گھومتا بھی تھا, اب تو گھومنا پھرنا مشکل ہو گیا. کہیں بھی جاؤ تو سیلفیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, آدمی بہت ہی اس ٹینشن میں آ جاتا ہے. بعض دفعہ تو اب میں منہ لپیٹ کے جا رہا ہوں, ایک کیپ لی, کالا چشمہ لگایا, رومال لیا. اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کوئی چور پکڑ کے سمجھ کے نہ کوٹ دے یار. کوئی بندہ چوری کر کے بھاگا ہے اور مجھے پکڑ لیا کہ بھائی یہی لگ رہا ہے, عجیب سا آدمی حلیہ تبدیل کر کے جا رہا ہے, تو ایک ٹینشن ہے بہرحال اچھی خاصی. لیکن یہ دل چاہتا ہے یار آدمی ایسے گھومے پھرے, کہیں گولے گنڈے کھائے بیٹھ کے, کہیں گول گپے کھائے, وہ اپنا مزہ ہے یار اس کا. ریڑھی سے چھولے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ جو ریڑھی کی بریانی ہے نا دیگ والی, اس کا مزہ آپ کو ہوٹلوں میں نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے ہم صدر میں ایک بھینس کی گوشت کی بریانی بناتا تھا, پلاؤ, ایسا مزہ آتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہم بیٹھ کے کھاتے تھے, اب نہیں کھا سکتے. عجیب ہی, جیسے چائے, جو جتنا گندا ہوٹل ہوگا نا اس کی چائے اتنی مزے کی ہوگی. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی چرسیوں کے ہوٹل میں نا کہ چھپڑے میں چلے جاؤ, وہاں جتنا گندا بدبودار ہوٹل ہوگا چائے میں اس کا. میں بہت پریشان ہوتا تھا. ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, ایک آدمی نے مزیدار چائے بنانے کا طریقہ بتایا. اس میں اس نے یہ بات ذکر کی کہ چائے کا برتن فوراً دھوئے نہیں, اسی میں بار بار چائے بنائے. وہ پرانی والی پتی کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں. میں نے کہا اچھا, یہ گندے ہوٹلوں میں چائے مزے کی اس لیے ہوتی ہے کہ برتن دھوتے نہیں ہے, 6 مہینے کی پتی ریپیٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کا عرق نکلتا ہے اندر سے, یہ وجہ ہے. اسی طرح یہ جو راستے میں چھپڑے کے, میں بات بھول نہ جاؤں کہیں, راستے میں جو چھپڑے کے ہوٹل ہیں نا, آپ بڑے وی آئی پی ہوٹل میں کھائیں, ٹھیک ہے صاف ستھرا سسٹم ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھو یہ صاف ستھرا آپ کے سامنے ہوتا ہے, یہ خوش فہمی ابتلا نہ ہو. کبھی ان کے کچن پہ چھاپا مار کے دیکھو, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں, یہ باپ کے سامنے وہ ایک 3 پیس سوٹ میں آئے گا اور یوں کر کے رکھ دے گا, اندر کیا ہو رہا ہے ہم اچھی امید ہی کرتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں, یو اے ای وغیرہ میں تو بہت سخت پابندی ہے. وہاں کچن جو ہے پبلک کے سامنے ہونا چاہیے. کچن میں شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچن کی حالت. بڑے صاف ستھرے کچن سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ہوتے ہیں. وہاں تو آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں کا ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. تو خیر, 1-2 ایسے ہوٹل ہیں کہ میں نام نہیں ان کا لوں گا, پھر لوگ پبلسٹی کے لیے آ جائیں گے ہمارے ہوٹل کا بھی نام لیں, تو جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچن بھی ان کا صاف ہوتا ہے. لیکن یہ جو چھپڑے کے ہوٹل ہے نا بھائی, چاہیے گندے بندے ہی کیوں نہ ہو, کھانا دال چنے کی ان کی بڑی مزے کی ہوتی ہے. آپ کھا کے دیکھو, مزہ نہ آئے اپنے خرچے پہ کھاؤ, پیسے واپس اگر مزہ نہ آئے. اور ان کی چائے مزے کی ہوتی ہے. تو میں جب ٹریولنگ کرتا ہوں نا لانگ ڈرائیو پہ, تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کسی چھپڑے کے ہوٹل پہ, منجی پہ نہیں جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, ایسی منجی پہ بیٹھ کے آدمی کھانا کھائے. اس کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے, نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی ہے اس میں, حقیقت ہے نا. وہاں جب ایسی پکی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو سائڈوں سے تو ہوا لگتی ہے, بیڈ پہ بھی ایسا ہی ہے. تو خیر, تو کوئی گاؤں کا ماحول ہو, ایسے چھپڑا پڑا ہو نا, تو بکریاں وکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی کھیت ویت راستے میں, ان ہوٹلوں میں کھانے کا بھنڈی کھاؤ مزہ نہ آئے, ایسا ٹیسٹ آ رہا ہو. تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لکڑی کی آگ پہ پکاتے ہیں, تو لکڑی کی آگ کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے.
اور پھر وہ ان کی روٹی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. خیر لوگ بھی بولیں گے یار پتہ نہیں کیا کس سے لے کے بیٹھا جاتا. بات کیا کر رہا تھا میں؟ بس یہ بات بیان ختم ہو رہا ہے. موبائل شاپ پہ کیوں گیا تھا میں؟ ہاں نہیں یہ ہاں موبائل شاپ کی بات کر رہا تھا. مجھے یاد ہے کوئی بڑا کوئی تاجر تھا, موبائل کی بڑی دکان تھی, تو اب لوگ نا مذہب کا مذاق اڑانے لگے ہیں, یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو اس سے کوئی موبائل کی کوئی خرید رہا تھا, تو تھا وہ لبرل سا لڑکا, داڑھی بھی نہیں تھی اس کی, کوئی ٹوپی شوپی بھی نہیں, ایسے جیسے عام طور پہ لڑکوں کا ڈریس ہوتا ہے. تو جب اس سے کوئی بات اس نے کی تو اس نے کہا بھائی یہ شریعت میں حرام ہے اس طرح سے پرچیزنگ کرنا. تو 2-3 لڑکوں نے کہا تو کب سے بڑا مولوی بن گیا ہے, یعنی اس طنز کیا, ابھی تو کب سے بڑا اللہ اللہ کی باتیں شروع کر دی ہیں, کیا اس کو طنز کیا کہ ابھی تجھے کیا ہو گیا بھائی, سیدھا سیدھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے کر. تو یہ چیز ہم اور بھی جگہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی کسی بھی معاملے میں مذہب کی بات کرتا ہے تو لوگ فوراً طنز شروع کر دیتے ہیں, ابے چھوڑ یار کیا مذہب, کیا ملا ہے کیا مولوی ہے کیا, کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھو, جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو مذہب کی ہے. سب سے بڑی غفلت انسان سے یہ ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا, یہ بھول جاتا ہے, وہ کہے میں آٹومیٹیکلی ہوں, یہ نیچرل ہے, خود بخود ہی آ رہا ہوں میں, خود بخود ہی بڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ یہ نیچرل ہے تو نیچر بنائی اللہ نے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے, بار بار کہ تمہیں بنایا ہے, اکفرت بالذی خلقک من تراب, جس نے مٹی کو مختلف پروسیس سے بنا کے تمہیں بنا دیا, اس کو کیسے بھول گئے ہو تم, کیسے بھول گئے. اور قرآن کہہ رہا ہے جب میں ان کو عذاب میں ڈالوں گا نا, جو اپنی تجارتوں میں مست ہو گئے, حلال حرام کی, تاجر آج حلال حرام کی فکر کرتا ہی نہیں ہے. آپ اس سے جائز ناجائز کی بحث شروع کرتے ہیں, اس کی پیشانی پہ لکیریں آنا شروع ہیں, کیا یار بین الاقوامی لاس کو تو دیکھتے ہیں, بین الاقوامی لاس کو تو دیکھتے ہیں, ملکی قوانین کو بھی دیکھتے ہیں, مذہبی قوانین کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. یہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے, یہ مولویوں کا شعبہ ہے. او بھائی سودی لین دین اگر آپ کر رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کے جنگ کر رہے ہو؟ دنیا میں تو سود لیگل ہے, وہ اللیگل تھوڑی ہے, دنیا میں سود لیگل ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپ نے کوئی چیز قسطوں پہ بیچی, آپ نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو اس کی قیمت بڑھا دوں گا میں. یہ خالص سود ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں لیگل ہے یہ. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے خلاف اعلان جنگ. اتنا غضب اللہ کو. اسی طرح خرید و فروخت میں کوئی غرر کی کیفیت ہوتی ہے. لوگ نماز روزے میں تو مذہب کو فالو کر لیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, مسائل جو نماز پڑھ رہے پوچھ لے گا سدا صاحب واجب ہے یا نہیں. تجارتوں میں اور اپنے خاندانی معاملات میں مذہب کو سائڈ پہ لگا دیے. کتنی خواتین ہیں روزے کے مسئلے پوچھتی ہیں, چاہے وہ لبرل خاتون ہو, لیکن جب روزہ رکھیں گی تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گی کہ بھئی روزہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے, قضا میں فدیہ دینا ہے یا روزہ ہی رکھنا ہے. مفتی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی روزہ ہی رکھنا پڑے گا, فدیہ نہیں تو مان لیں گی, وہ بحث نہیں کرتی. لیکن یہی مذہبی خواتین جب شوہر سے تنگ ہو کے عدالت سے خلا لیتی ہیں تو جب کوئی مفتی ان کو بتاتے ہیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے, مرد کو. ارے وہ مفتی صاحب یہ چھوڑیں آپ اس بحث, کوئی ہمارا وہ ہم نے فتویٰ لے لیا ہے. فتویٰ تو آپ کو مارکیٹ میں ٹھپے لگانے والے تو ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ عقدہ نکاح جو ہے نا, یہ نکاح کی گرہ, یہ گرہ مرد ہی کھول سکتا ہے, مرد کے علاوہ. یہ آپ کے باپ کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے, یہ گورنمنٹ کو, یہ جج کو اتھارٹی نہیں دی ہے. بار بار یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اور بیان نہیں کر رہا ہے زیادہ اس مسئلے کو. بہت زیادہ خلا ہو رہے ہیں ذرا سی باتوں پہ, شوہر غصہ میں دیکھتا ہے, شوہر نے گالیاں دے دی تو خلا دھاڑ دھاڑ جا کے نا عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو یہ حرام ہے بھائی. آپ اس خلا کی بیس پہ, ہاں کوئی معقول ریزن ہو تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہو گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عورت عدالت سے خلا لے گی وہ کسی بڑے دیکھو فرد سے رابطہ نہ کرے. آج کل مارکیٹ میں ایک بہت سے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے فتوے دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے, کوئی انجینئر ہے فتوے دے رہا ہے, کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کا فتوے دے رہا ہے, کوئی مکینک ہے فتوے دے رہا ہے. پراپر ادارہ ہونا چاہیے, افراد پہ بھروسہ نہ کریں.
ادارہ ہونا چاہیے. ادارے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک آدمی نہیں ہوتا پورا. میں اگر کوئی فتویٰ دوں نا تو پورا ادارہ ہے میرے پیچھے جامعۃ الرشید, وہ کہیں گے آپ نے کہاں سے دیا بھائی, اس کی کیا دلیل ہے, پیچھے پکڑے